اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو دنیا کی پہلی عورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں بنا دیری کے۔ حضرت بی بی حوا کی پیدائش۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ جاری ہو گیا اور اس نے گھمنڈ سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہریداری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا کو پیدا کیا۔ فرمایا آدم جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ دوستو، جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے رکھا ہے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ میں کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا تھا۔ پھر ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم سب سے نیچے اترو۔ اور سورہ البقرہ آیت 36 سے 37 ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے